عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروا كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله غفور رحيم أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب گزشتہ 2 جمعوں میں فریضہ حج سے متعلق ابتدائی گفتگو ہوئی تھی کہ حج اسلام کا ایک اہم بنیادی رکن ہے اور ہر صاحب استطاعت مسلمان پر حج کی ادائیگی کو فرض قرار دیا گیا ہے اور اس فریضہ سے پہلو تہی اور انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا گیا ہے اور امام کائنات علیہ السلام نے حج مبرور کی
جزا جنت بتلائی ہے۔ حج کے دینی، دنیاوی، روحانی، جسمانی، مادی بے پناہ فوائد، سعادت و برکت کے حصول کا بہترین ذریعہ یہ فریضہ مومنوں کے ایمان کی تقویت اور ترقی کی ایک اہم بنیاد اور سب سے بڑھ کر اس فریضہ کی بجاوری سے ایک مومن و مسلم کا ایمان و اسلام مکمل ہوتا ہے اور اسے اللہ کی رضا اور خوشنودی نصیب ہوتی ہے۔ گزشتہ جمعہ بات یہاں پر پہنچی تھی کہ حج جیسے اہم فریضہ کی ادائیگی جو کہ اکثر سفید پوش حلال رزق کمانے اور کھانے والے زندگی میں بڑی تگ و دو کے بعد ایک آدھ بار ہی اس سعادت سے بہرور ہوتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ قیامت کے نزدیک اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی پیشگوئی کے مطابق بہت سارے غریب لوگ ایسے وہاں جائیں گے، غریب لوگ پیسہ کمانے کے، دولت سمیٹنے کے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ گھر کے برتن، زیور، اثاثہ اسباب تک بیچ ڈالتے ہیں کہ کسی طرح ہمیں فارن کا ویزا مل جائے، ہم سعودیہ چلے جائیں۔ کس لیے؟ 1 لاکھ نماز کا ثواب لینے کے لیے نہیں، 1 روپے 1 ریال کے 7 روپے بنانے کے لیے۔ اور ہم نے ایسے لوگوں کو جب دیکھا تو یقین جانیے دل سے آواز آتی ہے کہ 1450 سال پہلے امام کائنات نے جو فرمایا تھا وہ حق ہے، یعنی وہاں پر رہ کر نماز تک ادا کرنے کی توفیق نصیب نہیں۔ صادق المصدوق پیغمبر نے صاحب وما ينطق عن الهوى نے اگر یہ فرمایا ہے تو واقعی اللہ کی تائید اور اللہ کم الحاکمین کی مشیت سے ہی اپنی زبان اقدس سے یہ ارشاد گرامی آپ نے فرمایا غریب تو اس لیے جائیں کہ وہاں دولت خوب ہے کمائیں، عمراء بھی کثرت سے جائیں، وہ کس لیے؟ وہ چلو سیر سپاٹا کرائیں گے، تفریح ہو جائے گی، کچھ شاپنگ ہو جائے گی، کچھ جو ڈیمانڈیں ہیں، فرمائشیں ہیں وہ پوری ہو جائیں گی، گھوم پھر بھی آئیں گے، عمرہ بھی ہو جائے گا، حج بھی ہو جائے گا، واہ واہ بھی ہو جائے گا۔ عمراء سیر و سیاحت کے لیے اور مفلس و قلاش دولت کمانے کے لیے، اور ایک تیسرا طبقہ وہ مال حصول شہرت کے لیے کہ ان کے نام کے آگے پیچھے حاجی الحجاج لکھا جائے اور یہ اور وہ کہ سبحان اللہ جی کیا انہوں نے۔ اللہ کے رسول فرماتے ایسے بھی
لیکن ایسے لوگ بھی یقیناً ہیں کہ جن کو اللہ ایک بار دے موقع یا بار بار دے، ان کے اندر اخلاص ہے، اور وہاں واقعی جا کر اخلاص کا علم بھی ہوتا ہے۔ جہاں دنیا کے متوالے بازاروں اور مارکیٹوں میں گھومتے ہوئے پھرتے ہیں، وہاں اللہ کی رحمت کے طلبگار بھی ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی طرح اللہ کے گھر کے طواف میں مصروف و مشغول رہتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو دنیا سے الگ تھلگ ہو کر اپنے رب کی چوکھٹ پہ اپنی پیشانی کو جھکا کر آنسوؤں کے بہرے بے قرار کے اندر اپنے گناہوں کو دھونے اور دھلوانے کی سعی کرتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کو دنیا کی تمام لذتوں سے کنارہ کشی اختیار کر کے اللہ کی محبت کی لذت میں غرق دیکھا گیا ہے۔ بہرحال نیت اپنی اپنی، اور اسی نیت کا پھل بھی اللہ پھر بندے کی جھولی میں ڈالتا ہے۔ اور امام کائنات نے فرمایا، یہ مقدس جگہ وہ جگہ ہے جہاں پر جو شخص جو ارادہ لے کر آتا ہے، اللہ اس کے ارادے کو پورا فرماتا ہے۔ کوئی دولت سمیٹنے کے لیے اللہ اس کا یہ کام کروا دیتا ہے، کوئی گناہ بخشوانے کے لیے آتا، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ کوئی شخص اللہ کو راضی کرنے کی غرض سے جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے یہ ارادے پورے فرما دیتا ہے۔ ہمیں ایک بار ایک صاحب ملے، کہنے لگے میرے دل میں کوئی ایسی پیچیدہ تکلیف ہوئی کہ میں سارا یورپ کھنگال کے علاج معالجہ کروا کے تنگ آ گیا، لیکن نہ میری مرض ڈاکٹروں کی سمجھ میں آئی اور نہ ہی مجھے شفا ہوئی۔ میں نے کہا چلو، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو جہاں جس نیت سے آتا ہے اللہ اس کی نیت پوری کرتا ہے، اور زمزم میں اللہ نے شفا رکھی ہے، چلو یہ بھی تجربہ کر کے دیکھیں۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں آ کر 1 مہینہ یہاں رہا اور میں نے جی بھر کے اللہ کی عبادت بھی کی اور زمزم بھی پیا۔ 1 مہینے کے بعد جا کے میں نے چیک اپ کرایا تو کوئی تکلیف باقی نہ تھی۔ اب وہ کہتا ہے کہ میرا سال کے بعد معمول ہے، میں 15-20 دن مہینہ آ کے اللہ کے گھر میں گزارتا ہوں۔ جو سال بھر کی اس طرح جسمانی پیچیدگیاں اور طبیعت کی ناسازی اور خرابی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ پوری کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اسی نیت سے آتا ہوں اور کوئی نیت نہیں۔ اور واقعی بات یہ ہے، اللہ بھی سچا ہے، اللہ کا حبیب بھی سچا ہے۔ جو کچھ اللہ نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا، وہ سچ ہے، حق ہے۔ اور ایسے لوگ بھی جو جاتے ہیں بڑے کر و فر سے، لیکن خالی دامن لے کر اپنے گھروں کو واپس آ جاتے ہیں۔ بہرحال یہ سعادت نصیب ہو اور روانگی سے پہلے چند ایک باتیں ان کو ملحوظ رکھنا چاہیے، اور میں آخر میں گزشتہ جمعے یہی عرض کر رہا تھا کہ ایک بات یہ ہے کہ اپنے عقیدے کو یہیں پر انسان قرآن و سنت کی کسوٹی پر پرکھے کہ عقیدہ صحیح ہے یا نہیں، کیونکہ مشرک آدمی کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا ہے۔ اور اللہ کے بندوں سمجھ رہے ہو نا، سوئے ہوئے بھی سمجھ رہے ہو یا جاگتے ہوئے بھی؟ شب بیداری کا یہ معنی نہیں کہ جمعے بھی سو جاؤ، جمعہ بیدار ہو کر سو۔ ہاں جی، اور دیکھیں پھر میں ویسے تو بڑا کمزور آدمی ہوں، لیکن اختیارات یہاں پر بڑے مل جاتے ہیں۔ تو ایسا نہ ہو کہ ایک ٹانگ میں آپ کو کھڑا کر دوں کہ کھڑے ہو کر دیکھوں نیند کا علاج ہوتا ہے یا نہیں۔
اس لیے بیدار ہو کر ہوشیار ہو کر سنے، میں آپ سے زیادہ تھکا ہوں، مجھے آپ سے زیادہ بیداری اور جگراتے ہیں، لیکن بہرحال یہ بھی ایک اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، اور میرا فرض منصبی ہے، آپ کا بھی فرض ہے کہ ہم اس موقع پر ایمان اور قرآن و سنت کی روحانی غذا سے اپنے آپ کو سیراب کریں۔ کیا بات کر رہا تھا؟ آگے کیا تھا؟ مشرک کا کوئی عمل اللہ قبول، ایسے ہی پتہ لگتا ہے کہ کتنے لوگ حاضر دماغ ہیں، اس طرح پتہ چلتا ہے کتنے حاضر دماغ ہیں اور کتنے غیر حاضر دماغ ہیں۔ یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے نا کہ میں تو جا کے واز کرتا ہوں، آپ سو کے سنتے رہے، سو کر سنتے رہے۔ بارہ عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، اور میں ہی نہیں، میرے آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی واز ایسا نہیں ہوتا تھا کہ جس میں عقیدہ کا ذکر نہ، سمجھ آئی نہیں؟ عقیدہ کا ذکر ہر واز میں ضروری ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب واز شروع کرتے، خطبہ شروع کرتے، تو آپ عقیدے سے ہی بات شروع کرتے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ۔ نہیں آئی سمجھ؟ اللہ نحمدہ، ہم حمدیں بھی تیری ہی بیان کرتے ہیں۔ یوں ہی یہ خطبہ نہیں پڑھا جاتا، اور بھی ہم بنا سکتے ہیں، اور بنے بنائے گھڑے گڑائے مارکیٹ میں دستیاب ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ جو الفاظ محبوب کبریا کی زبان اقدس سے ادا ہوئے ہیں، ان الفاظ کا ہم پلہ کائنات کے خطیبوں کے خطبوں کو جمع کر دیا جائے، مصطفیٰ کریم کی زبان سے نکلے ہوئے موتیوں کے ایک موتی کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ نحمدہ ونستعینہ، ہم اسی سے مدد بھی، اسی سے مدد چاہتے ہیں نا۔ ونستعینہ، ہم اسی سے مدد چاہتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ خطبے ہی نہیں، ہر نماز میں ہم کہتے ہیں، ہر رکعت میں کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک، اللہ ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں، خاص تیری۔ جب خاص تیری ہی ہے تو مانا کہ اور کسی کی نہیں ہے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور اے اللہ ہم خاص تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، خاص تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ ایاک نستعین، پڑھتے ہو نہیں پڑھتے؟ ایاک نستعین، ہم خاص تجھ ہی سے مدد چاہتے۔ جب خاص تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں تو اب تیرے بعد کسی اور سے مدد، اب کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی مددگار نہیں، کوئی مشکل میں کام آنے والا نہیں ہے، کوئی دریا اور سمندروں میں کنارے لگانے والا نہیں ہے۔ اللہ، بندے بھی تیرے ہی ہیں اور مدد کے طلبگار بھی تیری ذات سے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ عقیدہ بنیاد ہے، اور ہر واز اور خطبے میں اس کا تذکرہ اس لیے ہوتا ہے کہ اگر عقیدہ درست نہیں ہوتا بھائیو تو یاد رکھو عمل برباد ہو جاتے ہیں، ضائع ہو جاتے ہیں۔ خواہ شرک ہو، لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اللہ نے اپنے حبیب کو فرمایا، جہانوں کی رحمت کو فرمایا، میرے اور آپ کے آقا مولا اور پیر و مرشد کو فرمایا، اے میرے حبیب
لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر بالفرض خدا نہ خواستہ آپ بھی ارتکاب شرک کریں تو میں خدا آپ کے اعمال کو بھی ضائع اور برباد کر دوں۔ کسے کہا جا رہا ہے؟ یار گوڈے چھڑ دو، گوڈے چھڑ سیدھے ہو کے بیٹھ، چھوڑ دو بابا جی گوڈے۔ آج پتہ نہیں کیا ہو گیا، میری ساری جو تھکاوٹ ہے اس کا عکس آپ پہ پڑا ہوا لگتا ہے ایسے۔ ہوش سے یار اللہ کا واسطہ بس کر دے، نماز پڑھا دیں گے، آج اول ٹائم پڑھ لیں۔ لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر بالفرض آپ بھی شرک کریں۔ نبی شرک کرتا ہے؟ سوچ بھی نہیں سکتا شرک کے بارے میں، لیکن اللہ مجھے اور تجھے، امتیوں کو اور ان پاپوں کو اور ان بڑے بڑے گتی نشینوں کو، ان درگاہوں کے پجاریوں کو ذکر کر کر کے اور جناب سر ہلا ہلا کر مراقبے کر کر کے بھی جا کے قبروں پہ سجدے کرنے والوں کو مسئلہ سمجھایا ہے کہ اگر شرک ہوگا تو میں محمد کے تمام نیک اعمال کو غارت کر دوں گا، تم کس بات کی بولی؟ مسئلہ سمجھانا مطلوب ہے، مسئلہ سمجھانا مطلوب ہے کہ مسئلہ سمجھو۔ اور اسی طرح بدعتی آدمی جو ہے، بدعتی، بے شک اس کی لمبی داڑھی ہے، بے شک اس کی جبہ و دستار ہے، بے شک اس کی تسبیح 1000 منکے کی اس کے ہاتھ کے اندر پکڑی ہوئی ہے، لیکن یاد رکھو کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے کا سبب بنتی ہے، ہر گمراہی اس گمراہ آدمی کو آگ کے حوالے کرتی ہے۔ اور امام کائنات نے بھی فرمایا لا یقبل اللہ لصاحب بدعۃ صوما ولا صلاۃ ولا زکاۃ ولا حج ولا عمرۃ ولا جہاد ولا صدقہ ولا عرف۔ فرمایا بدعتی کا کوئی عمل اللہ قبول نہیں کرتا، نماز پڑھے، روزے رکھے، حج کرے، زکات دے، جہاد کرے، عمرہ کرے، صدقہ کرے، فرضی عمل کرے، نفلی عمل کرے، اللہ اس کے عمل کو قبول نہیں فرماتا۔ فرمایا بدعتی اسلام سے اس طرح نکل جاتا ہے جس طرح آٹے سے بال کو کھینچ کے نکالا جاتا ہے، بال بالکل صاف باہر آ جاتا ہے، اس کے ساتھ کچھ نہیں لگتا۔ اسی طرح بدعتی چٹا ننگا اسلام سے نکل جاتا ہے، اسلام کا ذرہ بھی اس کے ساتھ باقی نہیں رہتا۔ اس لیے عقیدہ درست شرط اول ہے، اور قرآن نے اسی لیے کہا نا اجعلتم سقایۃ الحاج، اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر۔ مکے والوں کو بڑا ناز تھا کہ ہم بیت اللہ کے مجاور ہیں، متولی ہیں، چابی بردار ہیں، ہم خادم ہیں، ہم نے بیت اللہ کو بنایا، اس کی صفائی کرتے ہیں، اس کی خدمت کرتے ہیں، اور ہم حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، شربت بنا بنا کے ستو گول گول کو ان کو پلاتے ہیں، خدمت کرتے ہیں۔ بڑا ناز تھا ان عملوں کا۔ فرمایا مسجد حرام بنانے والوں، او حاجیوں کو پانی پلانے والوں، یاد رکھو یہ عمل اللہ اور آخرت پر ایمان کے برابر نہیں ہو سکتے، یہ کام کرتے رہو، لیکن جب تک اللہ اور آخرت پر صحیح ایمان نہیں ہے، اپنے ایمان کو شرک سے پاک نہیں کرتے، یہ عمل بھی تمہیں فائدہ نہیں دے۔ مشرک بدعتی جتنے حج کرے، جتنے عمرے کرے، بے فائدہ ہے، غیر نافع۔ اس لیے پہلی بات۔ دوسری بات، رزق حلال کا ہونا ضروری ہے۔
حرام مال کا حج عمرہ اللہ قبول نہیں کرتا، بے شک جتنے مرضی ہے پھیرے لگا لے۔ اللہ فرماتے ہیں لا لبیک ولا سعدیک، تیری کوئی لبیک سعدیک حاضری قبول نہیں ہے، تیرا کھانا حرام، پینا حرام، پہننا حرام، میں تیری دعاؤں کو اور تیری حاضری کو کیسے قبول کروں؟ جیسے آیا تھا ویسے ہی چلا۔ تیسری بات یہ بتلائی کہ اگر آدمی واقعی نیک نیتی سے اس لیے جاتا کہ میرا اللہ میرے گناہوں کو معاف کرے، میں پاک ہو کر، اللہ گناہ وہی معاف کرتا ہے جو حقوق اللہ سے متعلق ہو۔ حقوق العباد اللہ تعالی بندوں کے حقوق معاف نہیں فرماتا کہ جب تک وہ صاحب حق خود معاف نہ فرمائے۔ اللہ اپنی قدرت رحمت سے کسی اور طرح ان کو آپس میں راضی کر دے الگ بات، لیکن صاحب حق اگر معاف نہیں کرتا تو حاجی صاحب ہو، مولوی صاحب ہو، قاضی صاحب ہو، شاہ جی ہو، کوئی بھی ہو، ان کا یہ عمل بیکار ہے۔ حقوق العباد بڑا نہایت اہم نازک مسئلہ ہے، گو کہ ہم اسے کوئی اہمیت نہیں دیتے اور نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں بڑا نازک اور اہم مسئلہ ہے۔ اب روانگی سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے کہ آپ اپنے گھر میں کوئی بھی سفر شروع کرتے تو روانہ ہونے سے پہلے نوافل ادا کیا جائے اور دعا کر کے اپنے آل و عیال، اپنے گھر والوں کو اللہ کے حوالے اور اللہ کے سپرد کریں۔ ظاہر ہے اس سلسلے میں اپنے احباب اخوان کو بتانا بھی چاہیے، ملنا بھی چاہیے، لیکن ریاکاری سے، شہرت سے، نام و نمود اور واہ واہ سے بچنا چاہیے۔ کئی لوگ حد سے تجاوز کر جاتے ہیں اور جناب وہ حج کے لیے ایسے جاتے ہیں کہ جیسے جب تک سارے جہان کو پتہ نہیں چلے گا شاید ان پر حج کا لیبل ہی نہیں لگے گا۔ اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا، یعنی دولوں کی طرح ان کو سجا کر، ہاتھ ڈال کر، یا ایک صاحب تھے ہم نے آنکھوں سے دیکھا، وہ حج کے لیے گئے تو جناب ان کے مزارے اور چک والے اور ادھر ادھر واقف سارے 1500 آدمی جمع کیا، اور ساتھ جناب وہ ڈھول بجانے والے اور وہ کیا اس کو کہتے ہیں منہ میں ڈال کے جو بجائی جاتی ہے تری تو بہرحال وہ بینڈ ڈھول یہ وہ بجا گیا۔ اتفاق سے میں بھی کسی کو رخصت کرنے کے گیا تو میں نے کہا تھا کہ حضرت یہ کیا ہے، نام نہیں لیتا ہوں، بہت ہو گیا اللہ کا، کہنے لگے یہ خوشی سے آئے ہیں۔ میں نے کہا واہ خوشی ہے آپ کی کہ ڈھول اور بینڈ باجے بجا کے آپ کو حج پر رخصت کر رہے ہیں۔ اسی طرح میں نے ایک دفعہ کراچی دیکھا کہ ہم جا رہے تھے تو ایک سجی کار اور آگے پیچھے سجی کاروں کے جلوس، 20-25 کاریں اور ہزاروں، اور یہ سجی، جب وہ کاریں آ کے رکی ہم باہر کھڑے تھے تو میں نے دیکھا کہ شاید یہ کوئی بارات آئی۔ دروازہ کھلا جس کار پر وہ پھول وول اور سیج ویج بنی ہوئی تھی، سجی ہوئی، اور واقعی سے اندر سے ایک صاحب برآمد ہوئے جو شادیوں پر یہ کلا پہنتے ہیں نا، یہ کلا ان کے سر پر تھا، اچکن پہنی ہوئی تھی، لیکن تھے بابے سے بھی زیادہ بوڑھے۔ اب میں نے کہا بوڑھے آدمی کی شادی اور یہاں برات، پتا چلا ہے کہ یہ برات نہیں، شادی نہیں، یہ بابا جی حج پر جا رہے ہیں اور ان کو دولہا بنایا ہوا۔ اب یہ حد ہے، یعنی کام کس جا رہے ہیں؟ مہمان اللہ رحمان کے بن کر جا رہے ہیں، لیکن کام شیطان والے کر رہے ہیں، کام شیطان والے کر رہے ہیں۔ بھائیو ہم بھی جب اپنی لے میں آتے ہیں نا تو سوچتے سمجھتے نہیں کہ کس کام میں اللہ راضی ہوتا ہے اور کس میں اللہ ناراض ہوتا ہے۔ ہم ایک کام وہ کرتے ہیں جس سے اللہ راضی ہو جائے،
देख पका लीजिए, सदका कर दिया, किसी को कोई दे दिया और बनाई ने अच्छी बात। लेकिन दूसरी तरफ हम कहते हैं जब बच्चों की सालगिरह है, क्यों ना हम VCR पे फिल्म ही बनवा लें। बहू बेटियां नंगे मुंह नंगे चेहरे होते हैं और हम VCR वाले बेगैरत को बुलाते हैं और बेगैरती का वो हमारी फिल्म बनाता है बच्चियों की, बेटियों की, बहनों की, और फिर हम उसे देखते हैं और खुश होते हैं। और हम ये समझते हैं कि अब हम वाकई मॉडर्न हो गए हैं, अब हमें दुनिया की हवा लगी हुई। ये तुम्हारा कसूर नहीं है, ये तुम्हारे दिमाग के अंदर वो शैतानी कीड़ा है कि जिसने अल्लाह की नेमतें पाने के बाद तुम्हें अल्लाह की बगावत पर आमादा किया। और याद रखिए, हम दूसरों पे बातें करते और फतवे लगाते हैं, लेकिन इस हमाम में हम सब नंगे हैं और हम वो दावेदार इन तमाम बातों को और कहते हैं मौलवियों का ये बकते रहते हैं, लगे रहते हैं। ठीक है, लेकिन याद रखो, याद रख लो, बात अब तुम तक पहुंच चुकी है, मानो ना मानो तुम्हारी मर्जी। बात हमने पहुंचा दी है, जवाब अल्लाह की अदालत में खुद दे देना। याद रख, मोमिन कभी शैतान को राजी नहीं करता। मोमिन हमेशा मरते जीते दुख सुख हुसरत युसरत में सिर्फ अपने रब की रजा को मलूद खातिर रखता है। हमारी हालत तो वही है ना। इसी मिरासी की मां मर गई, मिरासी की मां मर गई, उसने तीसरे दिन मौलवियों को भी बुला लिया कि कुल करना है। मौलवी भी लाओ लश्कर के साथ आए, उन्हें और क्या चाहिए, अल्लाह दे और बंदा दे। जिस हफ्ते कोई मरे ना, ऐसा मौलवियों के चेहरे बेचारों के लटक जाते क्यों हो, इस हफ्ते मरा ही कोई नहीं। कोई मरता हमें कुछ नहलाने के पैसे मिलते, कोई मुर्दे के उतरे हुए कपड़े मिलते, कुछ और अस्कात मिल जाती, कुछ खैरात के चावल मिल जाते, फिर तीजा होता, फिर कुल होती, फिर जुमेरात मिलती, फिर 40वां होता। इस तरह हमारा सिलसिला चलता। कोई ना मरे तो कहते हो क्या हुआ, को मरा नहीं है, और कहते हैं अल्लाह करे को तकड़ा आदमी मरे ताकि हमारा काम खूब बना रहे। वो भी आ गए, मिरासी ने बोला कोई बुला ले, इनको तजर्बा करके देख ले, तजर्बा करके देख ले। मिरासी बुलाएगा वहां चले जाएंगे, सदमे वाला बुलाएगा वहां चले जाएंगे, दुकान वाला बुलाएगा जी मौलवी साहब खत्म करवाना, कहते हैं हाजिर है। कोई बुलाए चले जाते हैं और काम करते हैं अपना। मिरासी ने बुलाया, मेरी मां की कुल खाली है, खत्म थी, हाजिर है, आ गए। एक तरफ उसने मौलवियों को बिठा दिया और दूसरी तरफ अपनी बरादरी को बुला लिया। और मिरासियों का काम क्या होता है, गाना बजाना, ढोल साथ, रक्सो सरूद, तबले सरंगियां, वो भी अपने माल असबाब के साथ आ गए। उधर कुरान पढ़ा जा रहा है और उधर जनाब गाना बजाना शुरू। तौबा क्यों करते हैं? बाबा जी कहते तौबा, ये तो अब मामूल है। पिछले हफ्ते मेरे मोहल्ले की बात, एक तरफ मौलवी शबीना पढ़ रहे, दूसरी तरफ वो जनाब गाना बजाना शुरू। वो उन पर आवाजें कसते, वो उन पर आवाजें कसते। हाय इस्लाम, कोई तेरा नाम लेवा बाकी न रहे। कोई बात करते भी कहते हैं ये मुसीबत कहां से नाज़िल होगी, कुछ समझाने की इस्लाह की बात कर तो माथे पे तेवरी पड़ जाती। और हमारे पास लोग भी हाँ में ला देते, हाँ जी क्या जरूरत है, बड़े बेगैरत हो तुम्हें इस्लाम की गैरत नहीं, अपने मजहब और मसलक की गैरत है। उनको झूठे होकर, बिदअती और मुशरक होकर उनके अंदर गैरत मौजूद है, वो अपने मजहब और मसलक की पासदारी करते हैं, लेकिन तुम्हें अपने मजहब और मसलक की पासदारी का एहसास नहीं।
مزہ تو تب ہے کوئی بات کرے تم اس کا منہ توڑ کے رکھ دو. خبردار، اگر تمہیں اپنا جھوٹا مسلک عزیز ہے تو ہمیں اپنا سچا مسلک بھی عزیز ہے. سمجھ آئی بات نہیں؟ کوئی سمجھانے کی بات کرے وہ بیچارہ مجرم. ہم کہتے ہیں خدا سے ڈرو. قرآن پڑھنے اور سننے اور سنانے کا کوئی منکر نہیں، لیکن قرآن کے پڑھنے کے بھی کچھ آداب ہیں، سننے کے بھی کچھ آداب ہیں، سنانے کے بھی کچھ آداب ہیں. اللہ کی کتاب سے مذاق ہو رہا، اللہ کی کتاب کی توہین و تضحیق ہو رہی، کوئی پوچھنے والا نہیں. حضرت عمر اور حضرت ابو بکر پڑھ رہے تھے. رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے. حضرت ابو بکر اونچی پڑھ رہے، حضرت ابو بکر آہستہ آہستہ پڑھ رہے، حضرت عمر اونچی اونچی پڑھ رہے. آپ نے دونوں کو بلایا، فرمایا کیا بات؟ ایک اونچی ایک آہستہ. ابو بکر نے عرض کی یا رسول اللہ، میں آہستہ پڑھ رہا تھا، جس اللہ کا کلام پڑھ رہا ہوں وہ میری شارک سے بھی زیادہ قریب ہے، میں اسے سنا رہا تھا، وہ سن رہا ہے، اس لیے آہستہ پڑھ رہا تھا. فاروق اعظم سے پوچھا عمر تم اتنی بلند آواز سے کیوں پڑھ رہے تھے؟ فاروق اعظم نے عرض کی یا رسول اللہ، اونچی اس لیے پڑھ رہا تھا کہ سوئے ہوئے جاگے اور وہ بھی پڑھے، اور اس لیے اونچی پڑھ رہا تھا کہ اللہ کا کلام سن کر شیطان مردود ذلیل ہو کر بھاگ جائے. کلام اللہ پڑھا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو قرآن پڑھنے کی اپنی صحابہ کو، اپنے خلفاء کو آداب کے لحاظ سے تربیت دی. اور قرآن تو کہتا ہوں اللہ یہ وقت ہمیں نہ دیکھنا پڑتا، کاش ہم اس سے پہلے ہی مر چکے ہوتے کہ ہم اتنے بے بس ہو چکے ہیں کہ ہماری موجودگی میں تیری کتاب کے ساتھ تمسخر اڑایا جا رہا ہے، لیکن ہم کچھ کرنے سے عاجز اور قاصر. تو کسی نے پوچھا حضرت یہ کیا؟ اس سے جس کی ماں مری یہ کیا کرتے؟ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب نے بتایا کہ قرآن تیسرے دن پڑھوایا جائے تو مردہ بخشا جاتا ہے. میں مولویوں سے ختم اس لیے پڑھوا رہا ہوں کہ مردے بخشوا رہا ہوں، ماں کو بخشوا رہا ہوں. اور یہ کام اس لیے کہ میری ماں اس کام کو بڑا پسند کرتی تھی، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آج اس ناچ گانے سے، ڈھول باجے سے اپنی ماں کی روح کو خوش کر قرآن کے ذریعے بخشوا رہا ہوں. اور ڈھول اور بینڈ باجے اور گانے اور طبلے اور سرنگیاں اور تالیاں، یہ جتنے میراثیوں والے کام ہیں، اس سے میں اپنی ماں کی روح کو خوش کر رہا ہوں. تو جی ہوئی یا نہ ہوئی مولانا شیخ العزیز صاحب، دلیل ہوئی یا نہ ہوئی؟ ایک طرف ماں کو بخشوایا جا رہا، ایک طرف ماں کی روح کو خوش کیا جا رہا ہے. راضی رہے رحمان بھی، راضی رہے شیطان. بالکل بھائیوں، ہم جب اپنیوں پہ آتے تو ایسے ہی کر گزرتے. خبردار یاد رکھیے دنیا ہے، نبیوں کو کہا گیا تم ذلیل ہو، نبیوں کو پتھر مارا گیا، نبیوں کو ہجرتوں پہ مجبور کیا گیا، لیکن حق بات وہ کہتے رہے اور کہنے لگے اوے دنیا والو تم جو چاہو کہہ لو کر لو، لیکن ہم اپنا فرض ادا کر رہے ہیں، ہمارا تمہارا فیصلہ کل اللہ کی عدالت کے اندر ہو. اس لیے بھائیو ہمیں اپنے تمام اعمال و افعال کے اندر صرف ایک اللہ کی رضا کو ملحوظ رکھنا چاہیے.
تو اس لیے حج کو جاتے ہوئے یہ جو ہم بے جا نمود و نمائش اور جلوس اور اس طرح جو صورتیں پیدا کر لیتے ہیں، خدا کے لیے ان سے اجتناب کرنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو اجر و ثواب ضائع ہو۔ اور جب گھر سے نکلے نوافل ادا کر کے اللہ سے دعا کر کے نکلے اور احرام کی چادریں اپنے ساتھ لے لیں، احرام کی چادریں اپنے ساتھ لے لیں، میقات پہ پہنچ کر احرام باندھنا ہے۔ میقات مکے سے چار طرف بیرون دنیا سے آنے والے لوگوں کے لیے مختلف مقامات پر میقات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیے ہیں کہ ان میقاتوں پہ پہنچ کر ایک بیت اللہ کا زائر اور حاجی، عمرہ کرنے والا یا حج کرنے والا جب اس مقام میقات پہ پہنچے تو آ کر وہاں عام لباس اتار کے احرام باندھ لے۔ احرام کیا ہے یہ میں آگے بتا دوں۔ پہلے یہ سمجھیں کہ میقات کون کون سے ہیں۔ ہم بر صغیر سے جانے والے لوگ اور یمن سے کی طرف سے جانے والے لوگوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یلملم کی جگہ کو میقات مقرر کیا۔ جب یہاں پر جائے یمن یا پاک و ہند کی طرف سے جانے والا آدمی تو اس مقام پہ پہنچ کر احرام باندھ دے۔ بحری جہازوں پر اس مقام کی نشاندہی ہوتی ہے، لہذا وہاں احرام باندھا جاتا ہے۔ ہوائی جہازوں میں سفر بڑا صورت انگیز ہوتا ہے، جہاز میں بھی بتایا جاتا ہے میقات کے پاس سے گزرنے والے اور گزر رہے ہیں۔ کام بہتر یہ ہے کہ کراچی سے ہی جہاز پر بیٹھنے سے پہلے ہی غسل کر کے احرام باندھ کے آدمی لبیک پکارے، اور جب جہاز میں یلملم کی یا مقام میقات کی نشاندہی ہو تو اپنی تلبیات کو اور زیادہ تیز کر۔ اسی طرح اہل نجد کے لیے اللہ کے رسول نے قرن المنازل کو میقات مقرر کیا ہے۔ اہل مدینہ کے لیے مدینہ کے اطراف کی طرف سے آنے والوں کے لیے اللہ کے حبیب نے ذوالحلیفہ کو میقات مقرر کیا ہے۔ شام، مصر اور روم کے علاقوں کی طرف سے آنے والوں کے لیے مقام جحفہ کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے میقات مقرر کیا ہے۔ عراق اور اہل عراق کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے قرن المنازل کو، ذات عرق کو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے میقات مقرر کیا ہے۔ قرن المنازل اہل نجد کا میقات۔ یہ میقات یہاں پہ جب آدمی پہنچ کے احرام باندھتا ہے نا تو وہ اپنے باقاعدہ اور باضابطہ سفر کا آغاز کرتا ہے، اور یہاں سے آگے اس پر احرام کی پابندیاں لاگو ہوتی ہیں۔ احرام کیا ہے؟ مردوں کے لیے دو چادریں ہیں، ایک چادر تہبند کے طور پر وہ باندھے گا اور دوسری چادر اپنے جسم کے اوپر عام انداز سے اوڑھ لے گا، یہ ایسے جیسے آپ سردیوں میں چادر اوڑھتے ایسے۔ سر ننگا ہوگا، احرام کی حالت میں سر، اللہ کے بندوں مسئلہ سمجھو، احرام کی حالت میں سر ننگا ہوگا۔ گستاخی تو نہیں ہے کہ بے ادبی تو نہیں ہے ننگا، وہ بڑی بے ادبی۔ جہاں ننگے سر نماز پڑھنے کو بے ادبی کہا جا رہا ہے، وہاں احرام کی حالت کوئی سا بھی جوتا پہن، یہ جو ہے نا کہ
कैंची वाली चप्पल पहने और ये हड्डी नंगी हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी कोई पाबंदी आयद नहीं की है। दीन को यस्सिरू वला तुअस्सिरू बश्शिरू वला तुनफ्फिरू, अपनी तरफ से खुद साता मसले घर घर के दीन में दाखिल करके दीन को मुश्किल न करो। जो आसानी अल्लाह और उसके रसूल ने दिया उसे बरकरार रहे। ये है मर्द का एहराम। औरत का एहराम क्या? सादा लिबास, और वो लिबास के जिसके अंदर जिस्म अच्छी तरह मुस्तविर हो। कोई आम सा लिबास पहन सकते, लेकिन बारीक बरकीला लिबास ये हराम है, वैसे भी हराम है औरत के लिए। हम देखते हैं ये एक आम सी रीत, लिबास बारीक और आज़ाए जिस्मानी की नुमाइश हो रही है। आम हालात में भी, हज तो हज है, आम हालात में भी इस तरह का बारीक लिबास पहनने वाली औरत पर अल्लाह और उसके फरिश्ते लानत करते। और क़यामत के दिन यही वो औरतें कि जिनको जहन्नम में डालकर कहा जाएगा ये वो औरतें जो कपड़े पहनने के बावजूद नंगी रहा कर। समझ आई नहीं? तो मेरे भाई, कोई आम सा लिबास, सादा मोटा लिबास ये औरत पहने, और सर के बालों को किसी रुमाल शुमाल के साथ बांध ले। सिर्फ चेहरे का, ये मेरी तरफ देख, जहां से बाल खत्म हो, ये चेहरे का सामने का हिस्सा आम लिबास से खाली हो, लेकिन जिस्म पर एक बड़ी चादर और ओढ़नी ओढ़ेगी। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा फरमाती है रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, फरमाती हैं हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईरान की तालीम दी और मैंने अपने ऊपर बड़ी चादर ओढ़ी। सफर जारी होता, अगर कोई गैर महरम सामने आता तो मैं अपनी चादर सिरका कर अपने चेहरे को ढांप ले, यानी चेहरा गैर महरम के सामने नंगा नहीं रखना। ये जो एक मसला यहां से लिया जी, औरत का चेहरा इहराम में नंगा होना चाहिए, लिहाजा भरनियों की तरह नंगे मुंह लिए घूमती फिरती हैं जी, हमारा इहराम है। लेकिन याद रखें, ये उस वक्त है कि जब किसी से पर्दा ना हो, जब पर्दे का मुकाम और महल आएगा तो इहराम वाली औरत को भी चादर और ओढ़नी खींचकर अपने चेहरे को बापर्दा करना हो। समझ आई नहीं आई? कोई गलतफहमी ना रहे मसले कि जी चेहरा नंगा है औरत का, बस ठीक है। नहीं, हजरत आयशा का अमल बतलाता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माइयत में वो ऐसे करती थी। ये औरत का इहराम। अब पाबंदियां क्या है? इहराम के बाद किसी तरह का भी जिनसी मैदान इहराम की हालत में हराम है। खाए मियां बीवी हो, जिनसी मैदान, शहवत की बात, यानी बाकायदा ज़वाजी ताल्लुकात तो दूर की बात, मैलान और बात इस तरह की भी कि जिससे तबीयत किसी दूसरी तरफ राग़िब होती हो, ये इहराम की हालत में भी इस तरह का कोई अमल और फेल जायज नहीं बल्कि हराम है। इहराम की हालत में शिकार करना हराम है। इहराम की हालत में बालों को खाड़ना, हजामत बनवाना या कंघी इस करना के बाद उखड़ जाए, ये भी हराम है। इहराम की हालत में खुशबू लगाना, जब आदमी इहराम में दाखिल हो चुका हो तो खुशबू लगाना हराम है, शिकार हराम है, लड़ाई झगड़ा
رفث، فسق، فسوق، فساد، یہ سب کچھ حرام. یہ آدمی محرم کہلاتا ہے، احرام کی حالت میں آ جاتا ہے، اب اس پر بعد حلال چیزیں بھی حرام ہو جاتی. تو یہ اس کی پابندیاں. اب یہ احرام باندھ کر ان پابندیوں کو ملحوظ رکھتا ہے. احرام باندھنے کا طریقہ کیا ہے؟ جب احرام باندھا جائے تو احرام باندھنے سے پہلے غسل کرنا مسنون ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام مدینہ سے تشریف لائے. میں ابھی انشاءاللہ آگے چل کے قصہ حجۃ الوداع کو تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھتا ہوں انشاءاللہ. آپ اب یار علی پر ذوالحلیفہ پر تشریف لائے. آپ نے احرام باندھا، پہلے غسل کیا، پھر آپ نے احرام باندھا اور 2 نفل ادا فرمائے احرام. وہاں پر اللہ کے فضل سے آج بہت بڑی مسجد ہے، ہزاروں غسل خانے غسل کے لیے موجود ہیں، ہر سہولت دنیا کی موجود ہے وہاں. اللہ تعالیٰ سعودی حکومت کو حاجیوں کی اس خدمت کا بہترین اجر عطا فرمائے. سچی بات ہے بہت کوتاہیاں ہوں گی ان میں، لیکن حاجیوں کی خدمت کا انہوں نے ریکارڈ توڑ کے رکھ دیا ہے. جو انسانی بس میں ہو سکتا ہے انہوں نے کیا ہے. کوئی دقت نہیں. مدینے سے آنے والے ذوالحلیفہ ربیار علی پہ پہنچ کر اندر جائیں، کھلے غسل خانے، کھلا پانی بہ رہا ہے، نہائیں، احرام باندھیں، مسجد میں چلے جائیں. بہت عظیم الشان مسجد، خوبصورت، وسیع اور فراخ مسجد، مکمل ایئر کنڈیشن مسجد، بڑی شاندار قالینیں بچھی ہوئی ہیں. اندر جائیں، احرام کے 2 نوافل آپ پڑھیں، دعا کریں اور لبیک کے ساتھ اپنے سفر وہاں سب ایک ہی کیفیت میں نظر آتے ہیں. اپنے اپنے علاقائی لباس، اپنے اپنے قیمتی لباس، چوغے، جبے، ٹوپیں، قمیضیں، کرتے، پتلونیں، چادریں، شلواریں، پگڑیاں، سب کچھ اتار کے لپیٹ کے اپنے اپنے بیگوں میں ڈالتے جاتے ہیں. اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے معاشر برپا ہے، یہ کفن پوش ابھی زمین سے نکل رہے ہیں. دراصل ہائے اللہ ذو کے سلیم ہو، دین پر کچھ بندے کی نظر ہو، اس وقت انسان کو موت یاد آ جاتی ہے، اپنا کفن یاد آ جاتا ہے، سفر آخرت یاد آ جاتا ہے. اللہ اکبر. سب کا لباس بھی ہے، تمیز ختم ہو گئی. اور کائنات کے لوگوں، سوشلزم اور کمیونزم کو مساوات کا ترجمان اور علمبردار قرار دینے والوں، یاد رکھ لو، سوشلزم اور کمیونزم ہونچی منہ تو پیدا کر سکتے ہیں، معاوضے تم تو پیدا کر سکتے ہیں، لینن تو پیدا کر سکتے ہیں، اس طرح کے لوگ تو پیدا کر سکتے ہیں، لیکن مساوات اسی نظام نے حقیقی عطا فرمائی کہ جو نظام یتیم مکہ لے کر اس کائنات میں آیا تھا. اور دنیا کے باطل نظاموں نے اپنی موت آپ مر کر کائنات والوں کو بتلا دیا ہے کہ یہ فرسودہ اور باطل نظام محمد عربی کے نظام کے سامنے
نہیں ٹھہر سکتے، اور لیظہرہ علی الدین کلہ کی مصداق اللہ نے بالآخر اسلام کو تصوف پر بالا دستی عطا فرمائی۔ آج وہی سمرقند اور بخارا کہ جس سمرقند اور بخارا سے اسلام کی تاریخ کا عظیم حصہ وابستہ ہے، جہاں نیشاپور میں، سمرقند میں، بخارا میں امام مسلم اور امام بخاری جیسے جلیل القدر محدثین پیدا ہوئے تھے، جب کمیونزم کی الغار ہوئی تو اسلام کے مراکز کو اجاڑ دیا گیا، گردش دوران رہی، لیکن آج پھر اسلام نے اپنی حقانیت کا لوہا منوایا۔ آج لینن قرار اجڑ چکا ہے، کمیونزم کا جنازہ نکل چکا ہے، اور کمیونزم کے نمبردار رشیا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے، اور آج پھر سرزمین سمرقند اور بخارا سے اسلام کی عظمتوں کا سورج طلوع ہوتا نظر آ رہا۔ اللہ کا وعدہ تھا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون ولو کرہ المشرکون۔ بہرحال پڑھے لکھے لوگ اس بات کو بخوبی سمجھ رہے ہیں۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ مساوات کس نے عطا کی؟ اسلام نے عطا کی۔ ایک حساب میں شاہ و گدا کو کھڑا کر دیا، فرمایا جو شخص جمعے کے دن آتا ہے، سیاہ فام ہو، ریڑھی لگانے والا ہو، غریب ترین آدمی، وہ آ کر پہلے حساب میں بیٹھ گیا نا، تو اسے کوئی اٹھانے کا مجاز کہ اٹھو چودھری صاحب آ رہے ہیں، خان صاحب آ رہے ہیں، نمبردار صاحب، ان کے لیے جگہ خالی کرو، تھانے دار صاحب، نہیں، جب آیا جہاں جگہ ملی وہیں بیٹھنا چاہیے۔ فرمایا جو دل سے آتا ہے اور لوگوں کی گردنیں پلان کر آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، اس کا جمعہ برباد اور ضائع ہو جاتا ہے۔ آئے جس وقت آئے، جہاں جگہ ملتی ہے بیٹھ، استحقاق اسی کا ہے جو پہلے آ کر بیٹھ جاتا ہے، غریب ہے امیر ہے، اس کے اندر کوئی تفریق نہیں، یہ برابری، یہ مساوات یہاں بھی اسلام نے قائم کی اور وہاں بھی اسلام نے قائم کی۔ ایک ہی لباس، تمام ممالک کے لوگ، سینکڑوں ممالک کے پاس بولیاں اپنی اپنی سمجھ ہی نہیں جاتی، بعض کی بولیاں سمجھ، بعض کی باتیں سنتے ہیں تو ہنسی آتی ہے کہ یا اللہ تو نے ان کو کیسی زبان عطا کی، کیسی یہ باتیں کر۔ ایک پٹھان تھا، وہ مذاق کرنے لگا افریقین نائجیریا کے لوگوں، یہ کیسے ابو توبو کرتے ہیں، وہ ایسے بولتے ہیں، نام لیا تو یعقوب، عورتیں بھی ایسے نہ ہوتے یعقوب کے، وہ آگے واؤ، ہر نام کے ساتھ واؤ لگاتے۔ پٹھان کہنے لگا کیسے بولتے؟ میں نے کہا آپ نے کبھی اپنی بولی پہ غور نہیں کیا، آپ کیسے بولتے؟ بہرحال لباس ایک ہو گیا، اب دوسری تفریق لسانیت کی بھی ختم ہو گئی۔ ہائے اسلام، علاقائیت کے بتوں کو پاش پاش کر دیا، اب لسانیت کے بتوں کو بھی پاش پاش کر دیا۔ یہ تو یار میری بولی مٹھڑی، تیری بولی، میری بولی، تیری بولی، یہ تفریقیں قائم کرنے والوں یاد رکھو، محمد کی شریعت عصبیت کے ان بتوں کی پوجا کی اجازت نہیں دیتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدا کے لیے ان بتوں کو مت پوجیے۔ کئی لوگ بڑی عصبیت کا شکار ہے، علاقائیت کے بتوں کو توڑ دیا،
یہ جو جغرافیائی حدیں ہیں یہ ختم ہو گئی. اب یوں لگتا ہے ایک ریلا جا رہا سب کی ایک حیرت اور ایک کیفیت. علاقائیت ختم ہو گئی، جغرافیت ختم ہو گئی، اب لسانیت کی باری آتی ہے. اپنی اپنی بولی میں ہر کوئی کہہ سکتا تھا، انگریزی میں بھی کہ اللہ میں حاضر. کیوں جی؟ سرائکی میں بھی کہہ سکتا تھا حاضر سائیں حاضر، پنجابی میں بھی کہہ سکتا تھا، اردو میں بھی کہہ سکتا، لیکن کہا نہیں، تمہارا رب بھی ایک، تمہارا نبی بھی ایک، تمہارا کعبہ بھی ایک، تمہارا دین بھی ایک، تمہارا قرآن بھی ایک، اور ان سب کو ماننے والوں تم سب بھی ایک ہو. ایک کس دشمن کے ہتھے چڑھ کر اس آگ سے کھیل رہے ہو؟ اللہ سے ڈر جاؤ، ایک ہو ایک. فرمایا ان ربکم واحد واباکم واحد ودینکم واحد ونبیکم واحد انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. لوگوں تمہارا اللہ بھی ایک ہے، تمہارا دین بھی ایک، تمہارا باپ آدم بھی ایک. اس ایک باپ کی اولاد ہو، ایک باپ کی اولاد ہو کر لڑتے ہو، جھگڑتے ہو، بھائیوں کو قتل کرتے ہو، اس وجہ سے کہ کسی کا رنگ کالا ہے، کسی کا سفید ہے، کسی کی زبان کسی طرح چلتی ہے، کسی کی کسی طرح چلتی ہے، کوئی شرقی ہے، کوئی غربی ہے. ان بنیادوں پہ تم دشمنی کرتے ہو. خدا سے ڈر جاؤ. توڑ دیا ان بتوں. فرمایا عربی ہو اجمی، کیا کہنا؟ کہو لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اب سب کی ایک ہی آواز، ایک ہی بولی، ایک ہی الفاظ، ایک ہی لباس، ایک ہی طرف سب جا رہے ہیں، ایک ہی رخ، ایک ہی منزل، ایک ہی سفر، ایک ہی ادائیں، ایک ہی انداز. سبھی کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک. اللہ آپ کو بھی وہ وقت نصیب کرے کہ جب آپ بھی یہ ترانہ گا رہے ہو. اللہ اکبر. لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک. اللہ کی قسم وہ وقت ایسا وقت ہے کہ جب لگتا ہے کہ پہاڑ بھی کہہ رہے ہیں لبیک اللہم لبیک. یوں لگتا ہے کہ درختوں کی شاخیں اور درختوں کے پتے بھی کہہ رہے ہیں لبیک اللہم لبیک. وہ وقت ایسا وقت ہے کہ جب پتھر بھی موم ہو جاتے ہیں، جب لوہا بھی پگھل جاتا ہے، جب فولاد بھی ابر ریشم بن جاتی ہے، اور یوں لگتا ہے کائنات جھوم اٹھی ہے، ارض و سما والے مل کر اللہ کی کبریائی کے ترانے گا رہے ہیں. حضرت مکے میں پیدا ہوئے، 13 سال گزار کر ہجرت فرمائی. بڑے تنگ، ایک نبی تھا، دوسرا صدیق تھا، دونوں نے ہجرت، ایک نبی دوسرا صدیق. ہجرت مکے والوں نے راستہ تک روک دیا، عمرہ تک کرنے کی اجازت نہیں. 6 سال بعد ہجرت کے 6 سال بعد مکے میں آنے لگے. مکے والوں نے کام نہیں آنے دے. فرمایا اچھا صبر اچھا ہے میرا، میں خون ریزی نہیں کرنا چاہتا،
اور سچی بات ہے کہ صبر کا پھل کہتے ہیں بڑا میٹھا ہوتا ہے۔ اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ حضرت نے کہا چلو صبر کرو۔ بڑے دل گرفتہ ہو کر احرام باندھے ہوئے تھے، قربانیاں ساتھ تھی، قربانیاں ذبح کی، احرام بغیر عمرے کے کھولا اور واپس چلے۔ اس صبر کا نتیجہ یہ ہوا کہ سن 8 ہجری میں اللہ نے مکہ اسی مصطفیٰ کے ہاتھوں فتح کروا دیا۔ سبحان اللہ، فاتح کی حیثیت سے مکہ کی سرزمین میں آتے ہیں، اور یہ وقت ہے کہ دشمنوں کی نگاہیں جھکی ہوئی ہیں، اور اگر نگاہوں سے کچھ کہہ رہے ہیں تو یہی کہہ رہے ہیں محمد تیری ذات بڑی کریم ہے، بڑی عفو و درگزر کرنے والی، بڑی حلیم ہے، ہمیں تجھ سے معافی اور درگزر کی امید ہے۔ زبان نبوت سے اعلان ہوتا جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا، بدلہ چاہوں تو لے سکتا ہوں لیکن بدلہ لیتا نہیں۔ اور دشمن کو معاف کر دینا ہی بدلہ ہوتا ہے، کسی دشمن کو معاف کر دینا یہ سب سے بڑا انتقام ہوتا ہے۔ سمجھ آئی نہیں؟ 8 میں مکہ فتح ہوا، 9 میں اللہ نے حج فرض کیا۔ سن 9 ہجری میں اللہ پاک نے حج فرض کیا۔ پہلے سال حج فرض ہوا تو آپ نے حضرت ابو بکر صدیق کو مسلمانوں کی جماعت جو کہ حج کے لیے جا رہی تھی ان کا امیر بنا کر روانہ کیا کہ جائیے ابو بکر پہلے حج کا پہلا امیر، پہلے حج کا پہلا امیر۔ نبی چاہتے تو خود بھی جا سکتے تھے، لیکن اللہ نے کہا کہ نہیں حبیب، میں دنیا والوں کو مسئلہ خلافت بھی سمجھانا چاہتا ہوں کہ جہاں نبی کی زندگی میں ضرورت پڑے گی امامت کی، نیابت کی، تو ابو بکر یہ فریضہ سر انجام دے گا۔ 9 میں ابو بکر صدیق کی قیادت میں مسلمانوں نے حج کیا۔ سن 10 ہجری میں قبل از وقت ہی اللہ کے رسول نے یہ بتلایا کہ سال ہم خود حج کے لیے جا رہے، میں خود جاؤں۔ سبحان اللہ، پھر اطلاع پھیل گئی، ہر کوئی خوش ہے، مرد بھی، عورتیں بھی، بچے بھی، بوڑھے بھی، کہ ہمارے نبی تشریف لے جا رہے ہیں حج کے لیے اور ہم بھی اللہ کے رسول کے ساتھ ہی جائیں۔ مدینے میں عید کی خوشیوں سے بڑھ کر خوشی تیاری ہو رہی، گرد و نواح کے لوگ تیار کہ اللہ کے حبیب حج کے لیے جا رہے ہیں۔ پھر وہ وقت بھی آیا جب امام کائنات رحمت عالم نے کوچ کا دن مقرر کیا۔ صحابی کہتے ہیں کہ مدینے کی گلیوں اور بازاروں کے اندر اجدام تھا، اللہ کی مخلوق کہاں کہاں سے، دیہاتوں سے، دوسرے شہروں سے مدینہ کھچا کھچ بھر گیا۔ پھر وہ دن بھی آیا کہ جب نماز فجر کے بعد چاشت کے نوافل اشراق اور چاشت ادا کرنے کے بعد آپ علیہ السلام مدینہ سے سوئے مکہ روانہ ہوئے، اور کیا دیکھتے ہیں کہ رحمت عالم درمیان میں ہے، اور وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا کا منظر نظر آ رہا ہے۔ وہ وقت کا تھا کہ جب 9 سال پہلے آنے والے 2 تھے، اور آج جب یہ قافلہ مدینہ سے روانہ ہوا تو 1 لاکھ سے بھی زیادہ افراد شامل تھے۔ اللہ اکبر! نبی کبھی اپنے دائیں بائیں آگے پیچھے ان شمع توحید کے پروانوں کو دیکھتا، اللہ کی محبت میں فنا ہونے والوں کو دیکھتا، کبھی عرش والے پر
ایک قصر نماز کا مسئلہ ثابت ہوا اور دوسرا مسئلہ جمع بین الصلاتین کا ثابت ہوا۔ رحمت عالم کی ذات پر رحمت قدم قدم پہ رحمتیں نچھاور کرتی ہے۔ اللہ اس حبیب کے ذریعے اس حبیب کی امت کی رہنمائی فرما رہا ہے۔ دو مسئلے ثابت ہو گئے، جمع بین الصلاتین کا بھی اور قصر نماز کا بھی، کہ 9 میل حد ہے قصر نماز کی کم از کم، لیکن اگر کوئی شخص اپنی بستی سے نکل جاتا ہے چاہے 2 میل بھی باہر چلا جائے تو وہ قصر کر سکتا ہے، اب 9 میل کی پابندی ضروری نہیں۔ ایک دوسرا یہ کہ مسافر قصر پڑے گا، فرض اللہ نے اس پر معاف کیے ہیں، سنتے تو بدرجہ اولا معاف، سنتے بدرجہ اولا معاف ہے، 2 فرض زور کے اور 2 فرض اثر کے۔ اب یہاں سے امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سفر حج کا آغاز کیا، احرام باندھا، تلبیات کہیں، اور یہ سفر حج ایک تاریخی اور بے مثال سفر ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کا، جو صرف قصے کی حد تک نہیں ہے بلکہ یہ ایسا سفر ہے کہ ہر منزل پر، ہر موڑ پر، ہر گام، ہر مرحلے اللہ کے رسول اعلان کرتے اور کرواتے ہیں، خذوا عنی مناسککم، لوگوں کوئی پتہ نہیں آئندہ ہم اس طرح سفر حج میں اکٹھے ہوں یا نہ ہوں، اب اللہ نے موقع دیا ہے، مجھ سے حج کے مسئلے سیکھ لو، میں حج کے مسئلے بتانے اور سکھانے کے لیے تمہارے ساتھ ہوں اور سکھاؤں۔ یہ سفر، اور اس سفر میں حضرت کا طریق حج، یہ اصل اس عنوان کا محاصل ہے کہ جو 3 جمعوں سے آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے، بہرحال ضمنی طور پہ مسائل بھی سامنے آتے جائیں گے، اور یہ پر لطف خوشگوار اور تاریخی سفر یعنی حجۃ الوداع کا سفر، انشاءاللہ اس کی تفصیلات اگر اللہ کو منظور ہوا اور زندگی رہی تو آئندہ جمعہ، وآخر دعوانا الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے ایک صاحب بھائی نے مسئلہ دریافت کیا ہے اور حج سے ہی متعلق ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں، میں پہلے بھی ایک بار گیا تھا حج کے لیے، وہاں چھوٹا اور بڑا عمرہ عام کیا جاتا ہے، یہ اصطلاح ہے، کیا مسئلہ ہے، کرنا چاہیے یا نہیں، اور اس کا کیا شرعاً مقام اور حیثیت ہے؟ جو لوگ حج سے متعلق مسائل سے دلچسپی رکھتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ وہاں بھی اس طرح کی بات، اصل میں بات یہ ہے کہ عمرہ نہ کوئی چھوٹا ہے نہ بڑا ہے، عمرہ عمرہ ہی ہوتا ہے، لیکن وہاں کچھ لوگوں نے تنعیم سے مسجد عائشہ سے احرام باندھ کر مکے آ کے عمرہ کرنے کو عمرہ چھوٹا عمرہ کہا کہ جی یہاں آئیں عمرہ کریں، صبح جا رہے ہیں، گھنٹے بعد واپس، پھر جا رہے ہیں، پھر آ رہے ہیں، پھر جا رہے ہیں، پھر آ رہے ہیں۔ اور بڑا عمرہ اس کو کہتے ہیں جو میقات سے احرام باندھ کر کیا جائے، یہ لوگوں کی اصطلاح ہے۔
لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی عمرہ کیا اور صحابہ نے ایک ہی عمرہ کیا، اور وہ میقات سے احرام باندھ کر آپ نے عمرہ فرمایا۔ اب یہ چھوٹے عمرے کی اصطلاح کہاں سے نکلی، کیوں کرنے کی؟ دراصل جب سفر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے، یہاں بھی ابو بکر کے گھرانے سے ایک مسئلہ واضح ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو عارضہ مخصوصہ لاحق ہوا، آپ ماہانہ بیماری کا شکار ہوں۔ پوچھنے لگی یا حضرت اب میں کیا کروں؟ وہی جواب جو اسماء بنت امیس کے لیے تھا وہی عائشہ بنت ابی بکر کے لیے تھا۔ وہاں مسئلہ ابو بکر کی بیوی کے ذریعے سمجھایا گیا، یہاں مسئلہ ابو بکر کی بیٹی کے ذریعے سمجھایا گیا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا عائشہ لنگوٹ باندھ لو، حاجیوں کے ساتھ چلو، جو یہ کرتے ہیں کرو، سوائے نماز کے اور بیت اللہ کے طواف کے۔ عائشہ چلتی رہی، بعد میں عمرہ ہو گیا، حضرت عائشہ کا عارضہ ختم ہو گیا، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ آپ نے تو صحیح عمرہ کیا لیکن میرا عمرہ جو ہے مجھے لطف نہیں آیا۔ فرمایا فکر نہ کرو، مطمئن رہو، ٹھیک ہو گیا، لیکن ایک کھٹکا تھا، ایک تشکیل تھی کہ جس نے بے چین کیا ہوا تھا۔ حضرت نے فرمایا تم بھی عجیب عورت ہو۔ عبد الرحمن کو ان کے بھائی کو بلایا، فرمایا چلو اس کی تسکین کے لیے اسے لے جاؤ، اور جہاں اسے عارضہ لائق ہوا، آغاز ہوا، وہاں سے اسے پھر احرام بنوا کے واپس لا کر پھر عمرہ کروا دو تاکہ اس کا قلق اور تشکیک دور ہو جائے۔ بس اتنی بات۔ عبد الرحمن نے ساتھ ہونے کے باوجود عمرہ نہیں کیا، نبی نے عمرہ نہیں کیا، کسی اور صحابی نے عمرہ نہیں کیا، صرف حضرت عائشہ کی تعریف قلب کے لیے ایسا کروایا گیا، اور یار لوگوں نے اسے ایک مستقل چھوٹا عمرہ بنا دیا۔ وہاں ایک دفعہ بات ہوئی، ایک بہت بڑے شام کے عالم ان کی محفل میں یہ مسئلہ چل نکلا۔ پوچھا گیا حضرت لوگ حضرت عائشہ کے واقعے سے استدلال کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا حضرت عائشہ حائضہ تھی اس لیے، اب بھی اگر کسی کو تنعیم میں کسی مرد کو عورت کو ایسا عرض تو ایسے کر سکتا ہے، ان مردوں کو کیا پڑی ہے کہ یہ جا کر وہاں سے عمرہ کر کے آ رہے ہیں، یہ حائض ہے، یہ کیوں کرتے ہیں؟ تو یہ شریعت کا مذاق ہے، ہر وقت عمرہ، ہر وقت عمرہ نہیں۔ بیت اللہ میں جانے والوں عمرہ وہی کرو کہ جو میقات سے احرام باندھ کے کرو، باقی اللہ کے گھر کا طواف کرو، ذکر کرو، اذکار کرو، دعائیں کرو، اللہ سے مانگو۔ دوسرا مسئلہ یہ پوچھا گیا ہے کہ اگر جمعے کو حج آئے تو کیا وہ حج اکبر ہوتا ہے؟ یہاں بھی بڑے چھوٹے حج کا مسئلہ، عمرہ بھی چھوٹا بڑا، حج بھی چھوٹا بڑا۔ جیسے بدعت کا کہا بدعت سیاح بدعت حسنہ، یعنی اپنی طرف سے یہ اب تقسیمیں شروع کر دی، بدعت اور حسنہ، یعنی بدعت بھی اور حسنہ بھی، کنجری بھی ہے اور نیک بھی ہے، بدعت بھی اور حسنہ بھی، یہ نہیں ہو سکتا، یہ اپنی تقسیمیں۔ اب یہاں بھی حج اکبر جمعے کو آ جائے، بھائی حج جب بھی آئے حج اکبر ہوتا، یہ عمرے کے بالمقابل اصطلاح ہے۔ عمرہ آسان ہے اور حج کی بنسبت ثواب میں بھی کمی، تقریباً وہی مقامات مکے کے اندر کے جو حج میں ہے وہی عمرے میں ہے، وہی انداز، وہی اتوار۔ چنانچہ سے حج کے مقابلے میں عمرے کو حج اصغر کہا گیا، اور جو آپ حج کرتے ہیں وہ حج اکبر، جمعے کو آئے تب بھی حج اکبر، جمعرات آئے تب بھی حج اکبر، اتوار آئے تب بھی حج اکبر، سوموار منگل آئے بدھ